عزیزان محترم، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ جو رحمان و رحیم ہے اس نے شیطان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ سوال ہم سب کے ذہن میں ہے۔ یہ سوال صرف ایک فکری سوال نہیں ہے بلکہ اس کی ایک بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کا کام ہمیشہ بہترین ہوتا ہے اور اس کی حکمت بے شمار ہے تو شیطان کا وجود ہمیں کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ کیوں اللہ نے ایک ایسا وجود تخلیق کیا ہے جو انسان کو بہکانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ یہ سوال اتنا آسان نہیں ہے، لیکن جب ہم اس پر غور کریں گے تو ہمیں ایک اہم حقیقت کا پتہ چلے گا۔ اللہ کی حکمت اور ہماری آزمائش کی نوعیت کو سمجھنا ہے۔ آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا ہے اور اس کا وجود ہماری زندگی میں کیا مقصد رکھتا ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شیطان کا آغاز کس طرح ہوا۔ اللہ کی تمام مخلوقات میں سے شیطان ایک ایسا کردار ہے جس کا آغاز اللہ کی مرضی سے تھا، لیکن اس نے اپنی مرضی سے انکار کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کی تخلیق کردہ تمام مخلوقات میں سے ایک مخلوق ایسی تھی جس نے اپنے اختیار سے سرکشی کی اور وہ شیطان بن گیا۔ عزیزان محترم، شیطان دراصل جنات میں سے تھا اور اس کی عبادت کا وقت بہت طویل تھا، لیکن جب اللہ نے انسان کی تخلیق کا ارادہ کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان نے انکار کر دیا۔ یہاں ایک اہم پہلو ہے کہ اللہ نے شیطان کو اختیار دیا تھا کہ وہ سجدہ کرے یا نہ کرے، اور اس نے اپنے اختیار سے انکار کیا۔ شیطان کا انکار اس کی خود کی مرضی سے آیا تھا، نہ کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے تھا۔ اس کی سرکشی کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ نے اسے رحمت سے دور کر دیا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کھیل میں شامل ہوں اور آپ کو بتایا جائے کہ آپ کو اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر کھیلنا ہے اور آپ انکار کر دیں تو آپ کا انکار اس کھیل سے آپ کو باہر نکال سکتا ہے۔ یہی شیطان کا معاملہ تھا کہ اللہ کے حکم کو قبول کرنے کے بجائے اس نے انکار کیا اور اس کی سزا یہ ہوئی کہ وہ جنت سے نکال دیا گیا۔ عزیزان محترم، جب ہم شیطان کے کردار پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے شیطان کو صرف دعوت دینے کا اختیار دیا ہے اور اس کا کردار انسان کو بہکانے اور گمراہ کرنے تک محدود ہے، لیکن انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کی دعوت کو رد کرتا ہے یا پھر قبول کرتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن ہی سمجھو۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آگاہ کر رہے ہیں کہ شیطان کا مقصد ہمیں گمراہ کرنا ہے، اور اگر ہم اس کی باتوں میں آتے ہیں تو ہم اپنی رہنمائی کھو بیٹھیں گے۔ یہاں پر میں ایک مثال عرض کرتا ہوں تاکہ بات کو زیادہ بہتر طریقے سے واضح کر سکوں۔ فرض کریں ایک دوست آپ کو برا راستہ دکھائے اور یہ کہے کہ یہ راستہ آپ کی کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ اگر آپ اس پہ یقین کر کے اس راستے پر چل پڑتے ہیں تو وہ راستہ غلط نکلتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے مشورے کو بغیر سوچے سمجھے قبول کر لیا۔ یہی معاملہ شیطان کا ہے، وہ ہمیں گمراہ کرتا ہے لیکن ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم اس کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم شیطان کی دعوت کو قبول کریں یا پھر رد کریں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ اللہ کا راستہ ہی ہمارے لیے بہترین راستہ ہے۔ اس راستے کو اختیار کرتے ہوئے ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنا سکتے ہیں اور شیطان کی آزمائشوں سے بچ سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ کی حکمت یہ ہے کہ کمال ہمیشہ امتحان اور تضاد کے ماحول میں حاصل ہوتا ہے۔ جب انسان کو چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے تو اسی چیلنج سے انسان کی روحانیت اور قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ انسان کی ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ آزمائشوں اور مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، جو ہمارے لیے جد و جہد کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے کو کھول دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ایک کھلاڑی اپنے کھیل میں مہارت حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کرتا ہے اور مقابلہ کرتا ہے، ویسے انسان کو اپنے ایمان کو مضبوطی کے لیے شیطان سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر کھلاڑی بغیر مقابلے کے ٹرافی جیتنے کا خواہش مند ہو تو اس کے لیے کھیل کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کو اپنے ایمان کے راستے میں شیطان کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسی سے اس کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ شیطان کا سامنا کرنا اور اس کی گمراہی سے بچنا انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے اور اسے اصل مقصد کے قریب پہنچاتا ہے۔ عزیزان محترم، شیطان کا تسلط صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو خود اسے اپنا دوست بناتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ شیطان کا کوئی اختیار ان لوگوں پر نہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی ہدایت پر چلتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے راستے پر چلنے والے لوگ شیطان کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں کیونکہ اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا اختیار صرف ان لوگوں پر ہے جو اسے دوست بناتے ہیں۔
عزیزان محترم، آخرکار ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شیطان کا وجود ہماری آزمائش کے لیے ہے اور وہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا اثر صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اسے اختیار دیتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں مکمل آزادی دی ہے کہ ہم اپنے راستے کا انتخاب کریں، اور جو لوگ اللہ کی ہدایت کو اختیار کرتے ہیں شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو منتخب کرنا چاہیے تاکہ ہم شیطان کی گمراہی سے محفوظ رہیں اور اپنے ایمان میں ترقی کر سکیں۔ عزیزان محترم، شیطان کو شکست دینا ہمارا امتحان ہے اور یہی انسان کا اصل مقصد بھی ہے۔ عزیزان محترم، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔